سلاخوں کے پیچھے میں پوری قوت سے چلا رہا تھا، لیکن ایک پولیس والا میرے پاس آ کر بولا، بک بک بند کر، قتل کیا ہے تو نے، اگر زبان بند نہ کی تو ڈنڈے سے ماروں گا تجھے، کمینہ کہیں کا۔ چھٹانک بھر کا چھوکرا ہے نہیں اور قتل کر کے بھاگ رہا تھا سالا۔ وہ شخص مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھ کر غضبناک لہجے سے بولا۔ میں رو رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ بے حس ہیں، اسی لیے میں اسی جیل کے ایک کونے میں بیٹھ گیا جہاں اور بھی بہت سے مجرم بیٹھے تھے۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر گھٹنوں میں سر رکھے رونے لگا۔ میری ماں میرے لیے رو رہی ہوگی، کون خیال رکھے گا اس کا؟ مجھے اس وقت صرف اپنی ماں کا خیال تھا۔ اگلے روز عدالت کے سامنے بھی میں نے یہی کہا کہ میں نے قتل اس لیے کیا کہ وہ شخص میری ماں کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں پھر بھی مجرم ثابت ہو گیا۔ مجھے 7 سال کی قید سنائی گئی۔ میری ماں بھی بہت رو رہی تھی، میں بھی اس کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ میں اپنی ماں کا واحد سہارا تھا۔ میرا قصور بس یہ تھا کہ 15 سال کی عمر میں اپنی ماں کا محافظ بن گیا تھا۔ اس پر اٹھنے والی ہر نظر اور ہاتھ پر میں نے احتجاج کیا تھا اور میں مجرم ٹھہرا تھا۔ کیسا ہے یہ ہمارا قانون، ہمارا انصاف؟ سچ ہی کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہے، مجرم کو کھلے عام چھوڑ دیتا ہے اور ہم جیسے غریب کو سلاخوں کے پیچھے قید کر کے مجرم بنا دیتا ہے۔ میری بھی پکار کسی نے نہیں سنی تھی، مجھے جیل میں بند کر دیا تھا۔ میں روتا رہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ شخص میری ماں کے ساتھ گناہ کر رہا تھا، میری ماں کے وقتی پاگل پن کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری والدہ کو میرے والد کے مرنے کے بعد صدمے سے دورے پڑنے لگے تھے، کیونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد پے در پے ہم پہ اتنی مشکلات آئیں کہ میری ماں ذہنی مریضہ ہو گئی تھی۔ کبھی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، لیکن کبھی بالکل دیوانی سی۔ میں جیل کے سیل کے کونے میں بیٹھا اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا نام عباس ہے، میری عمر 15 سال تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ صبح صبح اماں کے رونے دھونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میرے والد کو رات کو سوتے ہوئے ہی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، حالانکہ میرے والد رات تک ٹھیک ٹھاک تھے۔ ہاں، وہ سگریٹ بہت پیتے تھے، اسی لیے ڈاکٹر نے بھی ان کی موت کی وجہ سگریٹ نوشی ہی بتائی تھی۔ ہم ماں بیٹے پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اسے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں اپنی والدہ کو سنبھالے ہوئے تھا، میرے لیے اب میری ماں ہی میری کل کائنات تھی۔ چند دن لگے تھے امی کو سنبھلتے ہوئے۔ میرے ماں باپ میں بہت محبت تھی، میں نے آج تک اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے چچے تایا بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن ابا کی آنکھیں بند کیا ہوئیں، سب کی آنکھیں ہی ہم سے بدلنے لگی تھیں۔ بظاہر میرے چچا تایا میرے ساتھ بہت پیار جتا رہے تھے، امی کو بھی بہن کہہ رہے تھے، لیکن ایک بار میرے چچا نے جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا۔ ایک بار میری والدہ رات کے وقت میرے کمرے میں آئی، آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری ماں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب ان سے ان کی آمد کی وجہ پوچھی تو وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی، کہنے لگی، عباس تمہارے چچا میرے کمرے میں آئے تھے، وہ بھی اس وقت، بڑی مشکل سے میں اپنی عزت بچا کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میری عمر 14 سال تھی، میں اتنا بھی بچہ نہ تھا کہ اپنی ماں کی ادھوری بات کا مطلب نہ سمجھ سکوں۔ یہ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ حالانکہ ہمارا گھر 3 منزلہ تھا اور چچا چچی پہلی منزل پر رہتے تھے، تایا تیسری منزل پر اور ہم بیچ کی منزل میں رہتے تھے۔ سب کے الگ پورشنز تھے۔ ابو کی زندگی میں تو سبھی امی کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے چچا تایا نے ابو کے انتقال پر بھی یہی کہا تھا کہ وہ ہماری کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، لیکن ابھی تو بمشکل عدت ہی ختم ہوئی تھی اور وہ اپنی بہن جیسی بھابھی پر بری نظر رکھنے لگے تھے۔ میں شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، مجھے چچا کی حرکت پر بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ آج کے بعد میرے کمرے میں سویا کریں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کون پریشان کرتا ہے۔ اس کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے چچا کی عزت بھی کروں، وہ اس لائق ہی نہیں تھے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس وقت ہمارا خرچہ وہی لوگ اٹھا رہے تھے۔ ایک بار چچا رات کے کھانے کے بعد ہمارے پورشن میں آ گئے، مجھے انہیں دیکھ کر ہی غصہ آنے لگا۔ میں لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، امی میرے کمرے میں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، عباس بھابھی کہاں ہے، انہیں بلاؤ۔ میں نے غصے سے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ کو امی سے کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے، مجھے ان سے مہینہ بھر کے راشن کا پوچھنا ہے تاکہ میں کل ہی راشن لا دوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ چچا کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ تنہائی میں میری امی سے بات کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ میں نے کہا، آپ ابھی یہاں سے جائیں، کل میں خود آپ کو راشن کی پرچی دے جاؤں گا۔ میرا لہجہ ترش تھا،
मेरी माँ अब मेरी जिम्मेदारी थी। चचा मेरे उखड़े लहजे को सुनकर कहने लगे कि तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या तमीज भूल गए हो तुम? इतने बड़े तुम नहीं हुए कि अब हम तुमसे घर के मामलात में बात करें। तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो तो बेहतर है। मुझे ये सुनकर आग सी लग गई। मैं गुस्से से खड़ा हो गया। उस वक्त सामने रखे शीशे का गुलदान पकड़कर जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा, मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूं और आप मेरी माँ पर। मेरी बात सुनकर वो मुझे यूं हैरत से देखने लगे जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे डांटने लगे। शोर की आवाज सुनकर अम्मी भी कमरे से बाहर आ गई। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने चचा का गिरेबान पकड़ लिया। इतना तमाशा लगा कि ताया भी ऊपर से आ गए। चचा कहने लगे, ये झूठी बकवास कर रहा है मेरे बारे में। मैं भाभी को अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। मैंने चचा की बात बीच में काट दी। मैंने कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। ये रात को मेरी माँ के कमरे में आए थे। ताया ने चचा का साथ दिया और कहा, मैं अभी के अभी अपनी माँ को लेकर हमारे घर से दफा हो जाऊं। मैंने कहा, मेरे बाप का हिस्सा दो, मैं अपनी माँ को लेकर चला जाऊंगा। मैं अपनी वालिदा को ऐसे घर में रखना भी नहीं चाहता जहां उनकी इज्जत महफूज नहीं हो। मेरे ताया ने घर के हिस्से के पैसे दे दिए, लेकिन बस वो इतने ही थे कि हमने एक छोटा सा घर खरीद लिया। उससे घर के अखराजात चलाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि अब कमाने वाला घर पर मेरे अलावा कोई ना था। मैंने एक वर्कशॉप पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने काम सीखने में दिन रात एक करके मेहनत की थी। यही वजह थी कि मैं 6 माह में ही काफी काम सीख चुका था। मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश था। मुझे तनख्वाह के साथ कुछ बोनस भी दे देता था। मैं सुबह का घर से निकला, जब शाम को घर लौटता था तो माँ का उदास चेहरा देखकर मेरा दिल कटने लगता था। मेरी माँ गुमसुम सी होके रह गई थी। मैं घर आकर भी अपनी वालिदा का बहुत ख्याल रखता था। अभी अब्बा को मरे 1 साल ही हुआ था। मैं बस इतना कमा लेता था कि मेरा और मेरी वालिदा का अच्छा गुजर बसर हो सके। एक दिन मैं घर आया तो अम्मा घर पर नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि अम्मा तो कहीं आती जाती नहीं थी, तो इस वक्त कहाँ गई थी। मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैं रात का खाना अम्मा के साथ ही खाता था, इसीलिए अकेले खाने को दिल ही नहीं किया। मैं अम्मा का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद जब अम्मा घर में दाखिल हुई तो उनके हाथ में एक छोटा सा शॉपर था। मैंने पूछा कि अम्मा कहाँ गई थी। कहने लगी कि मेरी पड़ोसन मुझे जबरदस्ती अपने साथ दर्स पर ले गई थी। वहीं रात हो गई। खाना भी मैंने वहीं से खा लिया है, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। अम्मी ने मुझे उस शॉपर में से बिरयानी निकाल कर दी। मैंने भी सोचा कि चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरी माँ पड़ोस वाली खाला के साथ दर्स पर चली गई, वरना तो वो घर पर उदास बैठी रहती है। अब तो अम्मी का मामूल सा बनता जा रहा था कि वो रोज दर्स पर चली जाती और जब वापस लौट कर आती तो बहुत खुश होती। मेरी वालिदा मुझसे कहती कि तुम्हें पता है लोग अब मुझसे क्या क्या बातें करने लगे हैं। अम्मी कभी कभी जब बहुत परेशान होती तो मुझसे बात करने लगती। मैंने कहा, आपसे किसी ने कुछ कहा है? वो कहने लगी कि लोग कहते हैं कि तुम अभी जवान हो, दूसरी शादी कर लो। ये सुनकर मुझे लोगों की सोच पर अफसोस होने लगा कि औरत को किसी हाल में जीने नहीं देते। बेशक मेरी माँ जवान दिखती थी, लेकिन वो मेरे बाप से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। फिर मैं भी था। अगर मेरी माँ दूसरी शादी कर लेती तो मैं कहाँ जाता। मैंने अम्मी से गुस्से से कहा कि वो ऐसी औरतों से सख्त लहजे में बात किया करें। वो कहने लगी कि इसीलिए तो मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। मेरी वालिदा फिर से अकेली घर में हर वक्त रहने लगी। हर वक्त मुझसे अब्बू की बातें करती रहती। लेकिन एक दिन जो कुछ हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। एक दिन जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मी बहुत परेशान सी थी। उनका दुपट्टा उतरा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। कहने लगी, अब्बास तुम्हारे अब्बा अभी मेरे पास आए थे, अभी यहीं थे मेरे पास। ये सुनकर मुझे हैरत सी हुई। मैंने कहा, अम्मी आपको क्या हो गया है? अब्बा तो मर चुके हैं, वो कैसे वापस आ सकते हैं? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी, मैं सो रही थी, कमरे में अंधेरा था, मुझे लगा तुम्हारे अब्बा मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझसे बातें भी की थी। मुझे अपनी अम्मी की जहनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया है? आपने ख्वाब देखा होगा। मुझे बहुत देर लगी थी अम्मी को संभालने में। वो शायद अक्सर अब्बा को ख्वाब में देखने लगी थी, इसीलिए ऐसे ख्वाब देखने लगी थी कि उन्हें लाशऊरी तौर पर यह लगने लगा था कि अब्बा उनके पास आते हैं। अब तो अक्सर अम्मी रंगदार जोड़े पहनने लगी, मेकअप करने लगी
کہنے لگی تمہارے ابا کو مجھ پر یہ رنگ زیادہ اچھا لگتا تھا، وہ کہتے تھے زاہدہ تم یہ رنگ پہنا کرو، آج تمہارے ابا میرے پاس آئیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے اپنی ماں کی فکر رہنے لگی، لیکن مجھے کمانا بھی تھا، تبھی گھر کا چولہا جل سکتا تھا، اسی لیے میں دن بھر ورک شاپ پر کام کرتا تھا۔ لیکن جب گھر لوٹتا امی نئے نئے کپڑے پہنے یوں تیار ہوتی جیسے ابا کی زندگی میں ہوتی تھی، اور مجھ سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی کہ تمہارے ابا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ ایک دن مجھے صبح سے ہی ہلکا ہلکا بخار تھا، لیکن میں کام پر چلا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ بخار خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دوپہر تک تو میں ورک شاپ کی ایک طرف ہی بے حال سا لیٹا ہوا تھا۔ میرا بخار بہت تیز ہو چکا تھا۔ میرے مالک نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں بخار سے کپکپاتا ہوا گھر پہنچا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ میرے گھر کا دروازہ بند نہیں تھا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ امی کے کمرے سے ہنسنے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہ پریشان تھا کہ میری ماں کا کیا بنے گا، کہیں وہ پاگل ہی نہ ہو جائے اور اپنے خیالوں میں ابا سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ اب تو وہ باہر کے دروازے کا بھی خیال نہیں رکھتی، وہ کھلا رہتا ہے۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا، پھر انہیں بظاہر کوئی بیماری نہ تھی، وہ دن بھر ٹھیک ہی رہتی تھی۔ بس جب میں ورک شاپ سے آتا تب وہ تیار ہو کر بیٹھ جاتی، یہی کہنے لگتی کہ ابا ان سے ملنے آتے ہیں۔ میں سمجھا کہ آج بھی امی اکیلے میں باتیں کر رہی ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا میں حیران رہ گیا۔ سامنے ایک مرد بیٹھا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ میں تو غصے سے پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ شخص میری والدہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اسے ابا سمجھ رہی تھی، اسی لیے ہنس رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ شخص گھبرا سا گیا۔ میں نے جاتے ہی اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ میری ماں بھی ہوش میں آ چکی تھی، یہ دیکھ کر مجھے چھڑوانے لگی، لیکن میں نے ایک گلدان پکڑا اور اس شخص کے سر پہ مار کے اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میری ماں رونے لگی، کہنے لگی تم نے یہ کیا کیا؟ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں پولیس پکڑ لے گی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، اسی لیے بھاگ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میں کہاں بھاگ رہا ہوں، لیکن میں پکڑا جا چکا تھا۔ وہ شخص میرے وار سے مر چکا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ میری ماں کی ذہنی حالت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 7 سال میں نے جیل میں گزارے تھے۔ شروع میں تو میری ماں روز مجھ سے ملنے آتی، میرے لیے روتی رہتی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری ورک شاپ والا سیٹ مجھے مہینے بھر کا خرچہ دے جاتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک عباس کی سزا ختم نہیں ہوتی وہ راشن اماں کو دے جایا کرے گا۔ مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ چلو میری ماں کو پیٹ بھرنے کے لیے کسی کی ملازمت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اس کے بعد میری والدہ مجھ سے کم ملنے آنے لگی۔ مجھے وہاں جیل میں بس اپنی امی سے ملنے کا ہی انتظار رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میرا انتظار طویل ہونے لگا۔ میری ماں اب مہینوں بعد مجھ سے ملنے آنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ میری ماں کا لائف اسٹائل بدلنے لگا تھا۔ وہ اور بھی جوان لگنے لگی تھی، وہ مجھے کچھ ماڈرن سی لگنے لگی تھی۔ مجھ سے جیل میں بھی کام لیا جانے لگا۔ میں نے ان 7 سالوں میں بہت مشقت بھری زندگی گزاری تھی۔ میں 7 سال بعد جیل سے چھٹ کر جب گھر آیا تو ایک بات نے مجھے بہت حیران پریشان سا کر دیا تھا۔ میری والدہ اب ویسی نہیں رہی تھی، وہ مجھ سے کھینچی سی رہنے لگی تھی، مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے جب ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کچھ نہیں، تمہیں ایسا لگ رہا ہے، ورنہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پہلے جیسی ہی ہوں۔ ایک رات مجھ پر پھر سے ایک اور قیامت گری۔ رات کو میری ماں مجھے دودھ کا گلاس لازمی پلانے لگی تھی، جسے پی کر میں کچھ ہی دیر میں سو جاتا تھا۔ لیکن ایک بات مجھ سے میرے پڑوسی نے کہی، جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس رات میں نے وہ دودھ نہیں پیا بلکہ گرا دیا۔ پھر میں جلد ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ میری والدہ کو لگے کہ میں سو چکا ہوں۔ لیکن رات ہوتے ہی مجھے پھر سے اپنی ماں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کیا میری ماں کو ابھی بھی رات کو دورے پڑتے ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں نے جب کھڑکی کھول کر اندر کا منظر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ شخص تو اندر زندہ سلامت موجود تھا جس کے قتل کی سزا میں کاٹ کے آیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
وہ شخص کیسے زندہ تھا؟ اور اگر وہ زندہ تھا اور میری ماں بھی یہ بات جانتی تھی تو وہ بولی کیوں نہیں؟ مجھے اس کی قتل کی سزا ملی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری ماں نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ کہنے لگی تم کیسے جاگ گئے؟ انہیں شاید میرے جاگنے کی امید نہ تھی۔ میں اپنی خود غرض ماں کی باتیں بھی سن چکا تھا جو وہ میرے بارے میں کمرے میں کر رہے تھے۔ میری سگی ماں مجھے دودھ میں سلو پوائزن دے رہی تھی تاکہ میں مر جاؤں اور وہ اس اجنبی کے ساتھ گناہوں بھری زندگی گزار سکے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں سب سن چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت کمرے میں اکیلی نہیں ہیں، کیونکہ مجھے محلے کا ایک شخص یہ سب کچھ بتا چکا ہے کہ میرے گھر میں ایک شخص بہت آتا جاتا ہے اور تمہاری والدہ اکثر اسی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ وہ شخص کئی راتیں میرے گھر میں گزار چکا ہے۔ میری ماں اس وقت میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا وہ شخص زندہ تھا، لیکن آپ نے سچ چھپا کر مجھے جیل بھیج دیا۔ میں آپ کی خاطر جیل میں سزا بھگتتا رہا اور آپ اسی شخص کے ساتھ گناہ کرتی رہی۔ مجھے آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ نے میرا اس رشتے پر سے اعتبار ختم کر دیا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ جوان تھی، اسی لیے تنہا زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یہ ناممکن تھا کیونکہ چچا تایا انہیں کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانے دیتے۔ اسی لیے انہوں نے چچا پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کیونکہ وہ میرے غصے سے واقف تھی، اسی لیے ان کا کام آسان ہو گیا تھا۔ ہم الگ رہنے لگے تھے۔ میں سارا دن ورک شاپ پر ہوتا تھا جب میری ماں کی ملاقات اس شخص سے ہوئی۔ وہ ہماری پڑوسن کا بھائی تھا۔ درس کے بہانے میری ماں اسی کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ جب اس شخص نے شادی کا اصرار کیا تو بجائے مجھ سے صاف بات کرنے کے میری ماں نے یہ کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے، اور میرے جواب کا وہ یہ مطلب سمجھی کہ میں ان کی شادی کے لیے رکاوٹ ہوں۔ میری ماں اس شخص کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اسی لیے ڈرامے سے خود کو پاگل ثابت کرنے لگی۔ وہ اس شخص سے خفیہ نکاح کر چکی تھی۔ جب میں نے اس شخص کے گلدان مارا تو وہ مرا نہیں تھا بلکہ وہ زندہ تھا۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ مجھے ساری حقیقت جان کر بے حد افسوس سا ہوا تھا۔ اگر وہ مجھ سے سچ کہہ دیتی تو میں کبھی اپنی ماں کی خوشیوں میں دیوار نہ بنتا بلکہ خود ان کی شادی کروا دیتا، کیونکہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ بس مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ میرے باپ سے بے حد محبت کرتی ہے، اسی لیے اپنی عمر میرے باپ کے نام گزار دیں گی۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا، کیونکہ ایسی وفا کم عورتیں ہی نبھاتی ہیں۔ کاش کہ میری ماں مجھ سے سچ کہہ دیتی۔ میں ساری بات سن کر وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ دوبارہ پلٹ کر بھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی خواہش کی خاطر میری زندگی کے 7 سال برباد کر دیے، اور اب بھی مجھے اس شخص کے کہنے پر دودھ میں سلو پوائزن دے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ماں کا کیسا روپ تھا جو میں نے دیکھا تھا۔